زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام زمانہ گواہ ہے میں خوش آمدید۔ آج ایک طرح سے ہم محدود حالت جنگ کی کیفیت میں ہیں، پاکستان اور بھارت، اور صورتحال جو ہے وہ بظاہر ابھی جو ہے وہ خراب ہوتی ہی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ خیریت کرے، لیکن بہرحال اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، اور جناب رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی۔ ایوب بیگ صاحب، میرا آپ سے سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ جو سچویشن آپ کے سامنے ہے، جنگ بس بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک خاص مقصد کے تحت بھارت نے ایک ایشو اٹھایا اور شروع کی، اور اب وہ جواب در جواب کے مرحلے میں آ چکی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ اس جنگ کا اصل محرک کیا ہے؟ جیسے بہت سے لوگ بلیم یہ کر رہے ہیں کہ مودی کا ایک وہ الیکشن کا معاملہ ہے، آپ اس سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں، اور آپ کے خیال میں محرک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف میر صاحب، ہم نے گزشتہ ہفتہ پلوامہ کے حوالے سے پروگرام کیا تھا، اور اس میں ہم نے اس کی دو وجوہات، دو اسباب بتانے کی کوشش کی تھی۔ ایک تو یہ کہ کشمیری جو ہیں وہ تنگ آمد بجنگ آمد کا معاملہ ہو گیا، اور انہوں نے روز روز کے ظلم و ستم سے جان بچانے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے ایک رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور جو لوگ ان کی جانیں لے رہے تھے، انہیں مار رہے تھے، ان کی عزتیں لوٹ رہے تھے، ان کے خلاف انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اور دوسرا ہمارا یہ تھا کہ شاید یہ حکومت بھارت نے خود کروایا ہے، اور اس میں اس کا محرک یہ ہے کہ وہ الیکشن میں پاپولیرٹی حاصل کرنے چاہتے ہیں مودی صاحب۔ اس چیز کی تصدیق جو ہے صحافی یا اس کے بارے میں پیشن گوئی کچھ صحافی بہت پہلے کر چکے ہیں کہ یہ ایسا ایڈونچر ہوگا۔ ہم نے بھی دونوں بتائے تھے نا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق یہ جو دوسری بات ہے نا کہ مودی صاحب نے یہ خود کرایا، بھارت کے وزیر اعظم نے، وہ خاصی موثق ہو گئی ہے، خاصی موقد ہو گئی ہے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے پہلے یہ پاکستان پر الزام لگایا، اور اس کے کچھ دن بعد جو ہے وہ ایل او سی کے بارڈر سے ان کے جہازوں نے اس کو وائلیٹ کیا، سرحد کو، اور اندر آئے۔ اگرچہ ہماری اطلاعات کے مطابق، اور جیسا کہ دکھایا بھی گیا ہے، کہ کوئی نقصان تو نہیں ہوا، بہرحال انہوں نے بم گرائے جو کہ پاکستان کے کافی اندر کے حصے میں گرے، لہٰذا پاکستان نے اس پر ریئیکٹ کیا۔ مطلب یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ڈرامہ خود رچا کر پلوامہ کا یہ جہازوں کا یہ معاملہ کیا، تاکہ اور اس پر یہ شور مچا دیا کہ ہم نے 350 دہشت گرد جو ہے جیش محمد کا کیمپ اڑا دیا، اور یہ اور وہ۔ لیکن بعد میں جو صورتحال نظر آئی، کوئی میڈیا بھی کوئی برباد ہوئی جگہ دکھا نہیں سکا، کہیں کوئی خون گرا ہوا جہاں 350 انسان، جبکہ آج کل میڈیا کیمرہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، کچھ بھی کوئی بھی دکھا سکتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ خود ان کے اپنے جہاز جو ہیں وہ دکھا سکتے تھے، وہ ساتھ اس کی فوٹو لیتے ہیں نا، وہ دکھا سکتے تھے، لیکن دکھایا انہوں نے وہ چیز جو دکھایا وہ دو تین سال پہلے یوٹیوب پر پڑا ہوا تھا۔ یہ صورت، اس سے معلوم ہوا کہ وہ فراڈ تھا، لیکن ایک پاپولیرٹی حاصل کرنے کی، ایک عوام میں ووٹ حاصل کرنے کی ایک کوشش تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تازہ ترین صورتحال کے مطابق، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے بعد میں ان کے 2 جہاز گرا لیے، اس پر بھی انہوں نے انتہائی احمقانہ قسم کا تبصرہ کیا کہ ہمارے 2 جہاز جو ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے گر گئے، جبکہ ISPR کے مطابق پاکستان ان کا ایک اپنا پائلٹ جو ہے وہ گرفتار کر چکا ہے۔
تو یہ صورتحال ہے کہ اصل میں معلوم یہ ہوا کہ سارا معاملہ محض ووٹ حاصل کرنے کا تھا. ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ پاگل، نیم پاگل یا مکمل پاگل شخص جو ہے، جنونی شخص، یہ جنونی شخص ہے، اور یہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اقتدار اپنے کو قائم رکھنے کے لیے انسانوں کو خون میں نہلانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے دو ملکوں کی جنگ ہو جائے، اور وہ خدا جانے اس کے علم میں ہے کہ نہیں ہے. میں طنزاً ہی کہہ رہا ہوں کہ دونوں ملک ایٹمی ملک ہیں، جنگ ہوئی تو کوئی نہیں رہے گا. اس بیوقوف کو شاید پتہ نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ انڈین میڈیا، انڈیا کے لوگ اتنے بیوقوف ہیں جو انڈین میڈیا بول رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ، اور جبکہ ان کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سے یہ باتیں آ رہی تھیں کہ یہ ہونا ہے اور مودی نے یہ کرنا ہے، اور اس کے باوجود وہ اتنے بڑے اس کے اوپر جو ہے انڈین فورسز ہیں جو بھی ہے، کہنے کا مقصد ان کو عقل نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے. انڈین میڈیا میں آف کورس سارے لوگ تو ایسے بیوقوف نہیں ہو سکتے جو یہ اس سچویشن کو سمجھ نہ پاتے ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے جب ان کے ایشوز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر وہ یک آواز ہو جاتے ہیں. لیکن میرے نزدیک، اور یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے نزدیک جو ہے یہ سٹرنگز کہیں اور سے پل ہوتی ہیں حقیقت میں. اب دیکھیں اس کو ایک گریٹر کینوس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہندو جنونیت ہر روز بڑھتی جا رہی ہے انڈیا میں. جب سے یہ بدماش آیا ہے مودی، ہندو جنونیت کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کی بات درست، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب اس سے تو کچھ بھی، گجرات کے مسلمانوں کا یہ مبینہ قاتل ہے، ٹھیک ہے. تو کیا باقی جو انڈیا کے باقی لوگ ہیں ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ جو، میں سمجھتا ہوں سارے انڈین جنونی ہندو نہیں ہیں، کچھ باشعور بھی ہوں گے وہاں پہ، اور میڈیا میں بھی باشعور ہوں گے. وہ سب کے سب کیا مطلب اپنا صرف ٹائم بیچنے کے لیے لگے ہوئے ہیں چینلز کے اوپر، وہ سمجھ نہیں. لوگوں نے اس کے آواز اٹھائی بھی ہے، لیکن جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا، دیکھیے یہ گریٹر گیم کا حصہ ہے. اصل میں یہ صرف انڈیا سینٹرک یا پاکستان سینٹرک بات نہیں ہے. اس وقت اس خطے کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں اس کے اندر بہت ساری، جو آپ یوں کہہ لیں کہ دنیا کی پاورز ہیں، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. امریکہ فار ایگزامپل، امریکہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. امریکہ جو ہے وہ اس پورے علاقے کے اندر جنگ چاہتا ہے. اچھا، وہ انڈیا کو بھی پے کر رہا ہوگا، انڈین میڈیا کو بھی پے کر رہا ہوگا، ان کے کان بھی بھر رہا ہوگا. اس کے تھنک ٹینکس، امریکہ جنگ کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ افغانستان کے اندر ہار چکا ہوا ہے. اب اس کے لیے یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ فیس سیونگ کے ساتھ افغان طالبان کے نیگوسیشن کرے. نیگوسیشن آگے بڑھ نہیں رہے ان کی مرضی کے مطابق. تو اس کا دوسرا حل تو پھر یہی نکلتا ہے نا کہ اس علاقے کو کیوس میں ڈال دیں، تاکہ ہم یہاں پہ پھر اپنے مقاصد حاصل کر سکیں، ہمارا یہاں پہ ٹھہراؤ زیادہ بڑھ سکے. بیگ صاحب، انڈیا کو پاکستان کا وجود میں آنا پہلے دن سے گوارا نہیں ہے. ابھی جو کچھ عرصے سے یہ سی پیک کا معاملہ، یا کچھ ایک ایسا تھا کہ پاکستان کچھ تھوڑی سی ترقی کی راہ پر، یا جو بھی ہوگا وہ چلنے کی کوشش کر رہا تھا. پھر یہ کہ کچھ تھوڑی سی پالیسی، خارجہ پالیسی میں کچھ تھوڑی سی حرکت نظر آئی تھی، اور کچھ یو اے ای کا بھی آیا، سعودی عرب کا بھی ولی عہد آیا، تو کچھ تھوڑا سا ایک پوزیشن ری گین کرنے کی سچویشن تھی. انڈیا کو یہ چیز شاید پسند نہیں آئی. دیکھیں تاریخ دیکھیں 1947 سے لے کر اب تک، جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو جسے پرو پاکستان ہے، جو پاکستان کے لیے پازیٹیو ہے، تو انڈیا کو برداشت نہیں ہوئی. میں تو یہاں تک کہتا ہوں، آپ دیکھیے کلنٹن آ رہا تھا انڈیا، اور اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انڈیا کو راضی کرنا چاہتا تھا، کشمیر کے مذاکرات کے ذریعے امن قائم کرنا اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنا. اس کا ایجنڈا تھا کلنٹن کا. انڈیا نے سیدھا انکار نہیں کیا کلنٹن کو. کشمیر میں 35 سکھ جو ہیں وہ مروا دیے راتوں رات، اور دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اس صورت میں پاکستان سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. کلنٹن آیا انڈیا، بس ان سے ہاتھ ملا کر واپس چلا گیا. اس کو حالات اس نے دیکھ لیے، فضا دیکھ لی. انڈیا نے جب بھی کبھی دیکھا ہے کہ پاکستان، دیکھیے یہ سی پیک کی وجہ سے، پھر دوسرے مسلمان ممالک کا، جیسے کہ آپ نے بھی کہا، ادھر رجحان ہونے کی وجہ سے، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ آ چکے ہیں. ٹرکی کے صدر آ رہے ہیں پاکستان، ملیشیا کے بھی آ رہے ہیں وہ 23 مارچ کو. تو یہ صورتحال کسی طور پر انڈیا کو گوارا نہیں. دیکھیے انسان کا معاملہ یہ ہے، یا تو انسان حفظ زر میں پاگل ہو جاتا ہے،
اور یا دوسری بات یہ ہے کہ حفظ اقتدار میں مودی کے لیے حفظ اقتدار کے ساتھ ایک چیزوں کو اور پلس کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر عصبیت اور نفرت کا معاملہ اس قدر زوردار ہے. بابری مسجد کا معاملہ دیکھ لیجئے، اس کے بیانات سن لیجئے، جو کچھ وہ کہتا ہے، جو کچھ اس نے بنگلہ دیش جا کر ڈھاکہ میں جو کچھ بیہودہ گفتگو کی، اور وہ ایسی گفتگو تھی جو اگر عالمی ادارے واقعتاً صحیح معنوں میں عالمی ادارے ہوتے، وہ قانون کو قانون سمجھتے ہوتے، ہر ایک پر ایک جیسا قانون لاگو ہوتے، تو وہ عالمی اداروں کی زد میں آتی تھی اس کی جو گفتگو اس نے انڈیا میں جا کر کی. اس نے یہ برملا اعلان کیا کہ ہم نے در اندازی کی تھی، ہم بنگلہ دیش میں آ کر پاکستان کی فوج کے خلاف لڑے تھے. تو وہ شخص جو ہے جنونیت کی انتہا تک پہنچا ہوا ہے. اور بھارت کی بدقسمتی ہے کہ ایک شخص ان کا وزیر اعظم بن گیا ہے، اور خطے کی بدقسمتی یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ اس سارے خطے کو اپنی جنونیت کی نظر کر کے اسے جنگ میں دھکیل دے، اور یہ خطہ سارا شعلوں میں جل جائے. یہ اس کی صرف یہ ہے کیونکہ وہ پاپولیرٹی بڑی بری طرح لوز کر چکا تھا، 3 ریاستوں میں بری طرح ہارا ہے، ان ریاستوں میں جن ریاستوں میں اس نے سن 14 میں بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا، وہاں وہ ہار رہا تھا. تو اپنے اقتدار کی خاطر معلوم یہ ہوتا ہے یہ سب کچھ کیا. اور یہ اب ہندوستان سے آوازیں آ رہی ہیں اس طرح کی کہ مودی جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کانگریس والے بھی اسی کی مودی کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوں گے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے جب قوم کا مسئلہ آتا ہے، وہ ہاں میں ہاں تو وہ اس طرح نہیں ملائیں گے، لیکن وہ اس طرح کھل کر مخالفت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے خلاف بول رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس جو ہے یہ پاکستان کی اور طرح کی دشمن ہے. دشمنی ہے وہ بھی دشمنی میں فرق ہے. وہ رکھ رکھاؤ کی دشمنی کرتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا اندر سے ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ کھلم کھلا دشمن ہے. اور میں آپ کو اپنے دل کی بات ایک صاف طور پر کہہ دوں، میری دعا ہے کہ پھر مودی آ جائے وزیر اعظم، پھر بن جائے ہندوستان کا. بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے مودی سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا. ضرور صاحب، یہ جو محدود جنگ ہے جو ابھی اکراس LOC چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محدود ہی رہے گی اور پھر ایک معاملہ ہو جائے گا، یا یہ اس کے بڑھنے کے امکانات بھی ہیں؟ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. محدود اس صورت میں ہو سکتی ہے جب درمیان میں آپ یوں کہیں کہ ثالث موجود ہوں، اور وہ پاکستان اور انڈیا کی جو اس وقت جنگی عزائم ہیں ان دونوں کو ایک لیول کے اندر رکھنے کی کوشش کریں. لیکن عام طور پہ جنگوں کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے، خاص طور پہ اگر ممالک ایسے ہوں جو ایٹمی صلاحیت کے حامل ہوں، تو شروع تو ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ لگتا ہے محدود ہوگی، لیکن اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ ویپنز مینوفیکچررز جو ہیں ان کے خاص طور پہ اس علاقے کے اندر بہت سارے مفادات ہیں. وہ چاہتے ہیں یہاں بہت بڑا خریدار ہے، بہت بڑا خریدار ہے. وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کا اسلحہ کم ہو تو ہم اور بیچیں اس کو، پاکستان کا کم ہو. ایگزیکٹلی وہ یہ چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جنگ کا ماحول رہے. یہاں جنگ کا ماحول رہے گا تو ان کی انڈسٹری بڑھے گی. آپ اس کے اندر اسرائیل کو بھی کنسیڈر کریں. اسرائیل جو ہے وہ اپنا ایک پلان لے کے آگے بڑھ رہا ہے. اس پلان کے لیے اس کو اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ کچھ ایسے ممالک جو اس کے یوں سمجھ لیں کہ راستے میں کچھ رکاوٹ بن سکتے ہیں، ان کو کہیں اور انگیج کر دیا جائے. تو وہ کہیں اور انگیج جب ہوں گے، مصروف ہوں گے، تو اسرائیل کے راستے میں کوئی رکاوٹ بچتی نہیں ہے. پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوتا درمیان میں اس چیز کے لیے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو خطرے میں، جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب ممالک میں سے اکثریت جو ہے وہ تو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہوئے ہیں. ہاں، پاکستان نے تسلیم ابھی نہیں کیا اس کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سٹارٹ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک محدود جنگ کاغذ کے اوپر یہ نظر آتی ہے کہ محدود جنگ ہوگی، لیکن محدود جنگ ایک بڑے پیمانے کی جنگ میں بدلنا کوئی دیر نہیں لگتی اس کے اندر. اس میں ایک عرض کر دوں، میرے نزدیک کوئی جنگ محدود جنگ نہیں ہوتی، اور اب تک جو ہوا ہے اسے میں جنگ نہیں سمجھتا. یہ جرپیں ہیں. جرب میں اور جنگ میں فرق ہوتا ہے. انہیں آپ جرپیں کہیں گے، یہ باقاعدہ جنگ نہیں ہے. باقاعدہ جنگ یقیناً طور پہ فضائی جنگ باقاعدہ جنگ کا حصہ ہے. میزائل ادھر سے جا رہے ہیں، میزائل ادھر سے آ رہے ہیں. نہیں، پھر یہ کہ اصل کام تو زمینی افواج کا ہوتا ہے. اچھا بیگ صاحب، مجھے یاد آ رہا ہے کہ
بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان دو خطوں کے درمیان جنگ کرا کر UN کی ایک امن فوج پورے کشمیر میں اتاری جائے اور پھر اس کو ایک اسرائیل کا سا ایک وہ بنا دیا جائے. امریکہ اور اسرائیل اپنے عزائم کے لیے اس کو ایک گڑھ بنا لے, کیونکہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی بھی ان کے نزدیک ایک اہم حیثیت رکھتی ہے. تو یہ بھی ہے کہ لڑیں گے اور پھر امن فوجیں یا آپ دونوں اس قابل نہیں ہیں امن فوجیں اتاری جائیں. UN تو زر خرید ہے امریکہ کا, امریکہ زر خرید ہے اسرائیل کا. اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کسی بھی امکان سے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال میں کافی تبدیلی ہے. ایک زمانہ تھا کہ وہاں کشمیر سے بڑی آوازیں اٹھتی تھی آزادی کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ کشمیر. اب وہ آواز ختم ہو چکی ہے, ہے تو صحیح کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اب آواز ہے پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. لہٰذا اس صورت میں دیکھیے جو امن فوج ہوتی ہے اپنا عالمی, اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اگر انڈیا کی فوج جو خود بہرحال ان کی ایک کمٹمنٹ ہوگی, انہیں بھیجا گیا ہے, ان کی ایک کمٹمنٹ ہوگی, ان کا وہ اپنا علاقہ اس کو سمجھتے ہیں, عالمی فوج کی کیا کمٹمنٹ ہوگی؟ اور جب کشمیری ان کے سامنے آئیں گے تو عالمی فوج ٹھہر سکے گی ان کے سامنے؟ نہیں ممکن. اب وہ دور نہیں رہا, اب وہ زمانہ نہیں رہا, وہ طریقہ. اسی لیے کشمیریوں نے بھی نعرہ بدلا ہے. پہلے آزاد کشمیر کا نعرہ لگتا رہا ہے, لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب وہ کشمیر اگر بنے گا تو انشاءاللہ کشمیر بنے گا, پاکستان کا معاملہ ہی ہوگا. اچھا رضا اللہ صاحب بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی افواج کی کیپیبلٹی, ان کی جو جسے کہیں کہ قوت کا لیول کیا ہے, وہ انڈیا کو کس لیول میں جواب دے سکتے ہیں؟ آصف صاحب, کیپیبلٹی سے زیادہ امپورٹنس ولنگنس کی ہے. آپ ٹیریٹوریل وار کے اندر جب تک مصروف رہتے ہیں اس وقت تک آپ کے نزدیک صرف ملک یا قوم وہ اہمیت رکھتی ہے. پاکستان کی فوج کا موٹو جو ہے اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے جہاد فی سبیل اللہ. جب تک جہاد فی سبیل اللہ کا کانسیپٹ, آئیڈیالوجی وہ پاکستان کی فوج کے اندر راسخ نہیں ہوتی, اس وقت تک تمام کیپیبلٹیز جو ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے. کیپیبلٹیز بہت ہیں ہمارے پاس, ہر قسم کی کیپیبلٹی ہے. مثال کیپیبلٹی بھی ہے ہمارے پاس, نیوکلیئر کیپیبلٹی بھی ہے, مختلف شکلوں میں ہے. آپ کی جو نیول وارفیئر ہے اس میں بھی کیپیبلٹیز ہیں آپ کے پاس. ایون جو آپ کی ایئر فورس ہے اس کے اندر بھی کیپیبلٹیز ہیں آپ کے پاس. ریڈ دور سے ایون کوئٹہ کے اندر جو چائنا کے دیے ہوئے اواکس طیارے ہیں وہ موومنٹ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس سیٹلائٹ سسٹمز بھی ہیں. ایئر ڈیفنس سسٹم تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا S-400 میسائل ڈیفنس سسٹمز ہوتے ہیں, یا اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے. پاکستان کو اس کی ضرورت تو ہے کہ وہ بارڈر کے اوپر اسٹریٹجک ایریاز کے اوپر لگیں. لیکن جنرلی اسپیکنگ پاکستان کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ کیپیبلٹی موجود ہے, لیکن فوکس جو ہے وہ صرف ملک اور قوم سے بڑھ کر ایک کانسیپٹ آف جہاد اس کے اوپر آنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جنگ کر رہے ہیں, ہمیں جہاد کا کانسیپٹ سامنے لانے کی ضرورت ہے. آصف صاحب بہت اچھی بات کی ہے رضا صاحب نے, بلکہ میں تھوڑا سا اس میں اضافہ بھی کروں. جو پہلے انہیں کیپیبلٹی کی بات کی ہے نا, زمینی حقائق کے مطابق پاکستان میں کی فوج میں بہت صلاحیت ہے. اور اگرچہ یہ دہشت گردی کا جو ہم جس دہشت گردی سے ہم گزرے ہیں وہ ایک لحاظ سے تو بہت ہی ناپسندیدہ تھی, بہت سے لوگوں کا خون بہا, بہت سی جانیں جو ہیں گئیں, لیکن اس نے پاکستانی فوج کو ایک بہت بڑے تجربے سے بھی گزارا. تو میں اس کا کیپیبلٹی میں صلاحیت میں اس چیز کا اضافہ کر رہا ہوں. ایک فوج ہے جو مصنوعی مشقیں کر رہی ہوتی ہے, ایک فوج ہے جسے حقیقی جنگ کا سنگ ہے, اور جنگ بھی وہ جس میں دشمن نظر نہیں آ رہا, گوریلا وارفیئر. تو اس سے اس کی صلاحیت میں بڑا اضافہ ہوا ہے. بیگ صاحب اس میں ایک ہم ایلیمنٹ دیکھتے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, ایک نظریاتی معاملہ ہوتا ہے. نظریاتی لیول پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان الا ماشاء اللہ ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑا ایک طبقہ ایسا ہے جو نظریاتی طور پر بھارت سے مسخر ہو چکا ہے. نظریاتی طور پہ ان کا بود و باش, ان کی طرز معاشرت, ان کے پسندیدہ ہیروز, ان کی زبان کے اندر ہندی کا استعمال,
یعنی کہ وہ ہر چیز وہ ہے جو شو کرتی ہے کہ جیسے سونیا گاندھی نے بھی کہا تھا نا کہ ہم نے پاکستان کو نظریاتی طور پر مسخر کر لیا ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں ایک جنگ کی، اور اب یہ جنگ نظریاتی نہیں ہے بلکہ یہ جنگ تو ویپنز کی ہے، تو وہ نظریاتی ایلیمنٹ جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اس کو واپس لانے کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی فوجی صلاحیت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں اگر پاکستان اپنی نظریاتی معاملے کو مضبوط نہیں کرتا. دیکھیے، یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ جب بھی ہوگی یہ کوئی انڈیا پاکستان جنگ نہیں ہوگی، یہ مسلم اینٹی مسلم جنگ ہوگی. اور مسلم اینٹی مسلم جنگ میں تو پاکستان کہیں کھڑا نظر ہی نہیں آتا، پاکستان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. البتہ یہ اگر نظریے کو پکڑ لے، اگر پاکستانی فوج، پاکستانی عوام، صرف فوج ہی نہیں، پاکستانی عوام بھی وہ دلی طور پر اس نظریت کو اپنے اندر، یعنی جسے کہتے ہیں نا جکڑ لے، اپنے اندر اس کو بسا لیں، رچ بس جائے وہ نظریہ، تو پھر جو فوج تیار ہوگی اور پھر جو نظریہ، جو مائنڈ سیٹ بنے گا وہ ناقابل شکست ہوگا. ابھی اصل بات ہماری کیا ہے افسوس والی کہ 5 فروری ہم مناتے ہیں، یوم کشمیر، چھٹی ہوتی ہے، تعطیل ہوتی ہے، ہوتا کیا ہے؟ بیٹھ کر تو انڈین فلمیں دیکھتے ہیں. یہ ہمارا ذہن، اور ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو ہندوستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ایک طرف، اور بیٹھ کر چھٹی مناتے ہیں. منافقت نہیں، غیر شعوری منافقت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. مطلب لوگ شاید یہ بات جانتے ہی نہیں، یا ان اس طرح رچ بس گئی یہ چیزیں، ان کے دنیاوی چیزیں اس طرح رچ بس گئی ہیں کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ اصلاً کس بنیاد پہ دشمن ہے. ہاں، اصل بات یہ ہے کہ بنیاد کیا تھی، پاکستان بنا کیوں تھا، بنا کیوں تھا. اور بیگ صاحب، انڈیا کے اندر میں آپ کو پھر، میں چونکہ میرا اتفاق ہوا ہے جانے کا، انڈیا کے اندر آپ چلے جائیں آپ کو کہیں پاکستانی چینل نظر نہیں آتا. پاکستانی موویز تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے یہاں، اور اس کے حوالے سے، اور ایون نیوز بھی پوری طرح پاکستان کے مخالف سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر آئیں، یہاں پہ تو ظلم کی انتہائی ہے کہ انڈیا سینماز کے اندر موویز وہ انڈیا کی ہو گئی ہیں اور جناب وہ ہاؤس فل جا رہے ہیں. یعنی کہ ہم لٹرلی جو ہے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں بس یہ غلطی ہوئی ہے بھائی، یہ تو ہم اندر سے تو ہماری پسندیدگیاں سب کچھ ایک ہی ہے. نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ تو صرف ایک لائن ہے بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو ایک پوری منظم کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر، پاکستانیوں کے اندر جو وجہ تھی پاکستان بننے کی، اس وجہ کو مٹا دو، باقاعدہ ربڑ لے کے مٹا دو کہ وہ یاد بھی نہ رہے کہ پاکستان کیوں بنا تھا، اور بس پھر یہ 2 ملک ہیں بس ان کے انٹرنیشنل ہاتھوں میں کھیلتے رہیں. آپ کی اجازت سے میں جس سے آپ ذکر کر رہے تھے اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا تھوڑا سا. قیامت سے پہلے جو واقعات احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا دین یعنی اسلام وہ پوری دنیا پہ غالب ہونا ہے، بالکل ہونا ہے. اس میں پاکستان، انڈیا، اسرائیل، فلسطین اس کی اہمیت نہیں. مسلمان، غیر مسلم، مسلمانوں نے غالب حزب اللہ، حزب الشیطان، ایگزیکٹلی آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے. اب دیکھیے اس کے اندر 2 ایسے علاقے ہیں جن کی بڑی اہمیت بتائی جاتی ہے. ایک وہ جو کہ جس کو ہم ارض مقدسہ کہتے ہیں، بلد الشام اور اس کے ارد گرد کے علاقے سارے. دوسرا یہ جو ہمارا علاقہ ہے ہندوستان، خراسان اور یہ والا سارا علاقہ. کچھ لوگ غزوہ ہند کے ساتھ بھی اس کو جوڑتے ہیں. غزوہ ہند کے ساتھ جوڑیں یا نہ جوڑیں، زیادہ امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ تو اپنی جگہ قائم ہے، اس نے تو ہو کے رہنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بتائی صادق المصدوق، وہ تو ہو کے رہنا ہے. کیا ہم اس کے اندر حصہ بننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ 2 ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں وہن ایک بیماری جو کہ اس وقت تمام امت مسلمہ کے اندر آپ کو الا ماشاء اللہ نظر آئے گی. دنیا کی محبت، موت سے خوف. آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں، آپ کو چھوٹے لیول سے لے کے ہائیسٹ لیول تک یہی ہوتا ہے. ہماری ترقی، جو ہم نے اپنے محل بنائے ہوئے ہیں، جو ہم نے اپنی مطلب اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے، کہیں وہ تو خطرے میں نہیں پڑ رہی. آپ دیکھیں جہاں بھی جہاد کے اندر مسلمان کامیاب ہوئے ہیں ابھی تک یا کر رہے ہیں، وہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ان کے پاس دنیاوی لحاظ سے بہت کم وسائل ہیں. طالبان کی آپ طالبان کی ایگزامپل لے لیں، ایون آپ آکوپائڈ کشمیر کی ایگزامپل لے لیں، ایون آپ فلسطینیوں کی ایگزامپل لے لیں. ہاں
اب کیا ہم اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ہو کر رہنا ہے. کیا ہم ان لوگوں میں بننا چاہتے ہیں؟ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہمارا کام ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نظریاتی طور پہ ہمیں نیچے سے لے کے اوپر تک ہر لیول کے اوپر نظریاتی طور پہ اپنے آپ کو بہت راسخ کرنے کی ضرورت ہے. جی اس میں آپ نے فرمایا نا کہ پاکستان میں انڈین فلمیں دیکھی جاتی ہیں، ہمارے ٹیلی ویژن جو ہے وہ بھارتی اشتہار دکھا رہا ہے. حکومت پاکستان نے یہ سب کچھ بند کر دیا ہے. اب اس جنگ یہ پھٹا ہوا ہے تو بند کر دیا. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے اس کو بند کیا ہے بھارت دشمنی میں. بھارت سے دشمنی ہوئی، یہ چیزیں بند کر دی. سوال یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو بھارت دشمنی کی بنیاد پر بند نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس لیے ان ساری چیزوں کو بند کرنا چاہیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بے حیائی کی، عریانی کی، مرد اور عورت کا اس طرح بے تکلف ہو کر ملنا، اور اس طرح کی دین کا ایک نظام ہے نا بیگ صاحب. میں یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اگر اس کا مطلب اگر بھارت کی بند کی ہے تو اس کا مطلب حکومت کا کہ پاکستان کے لوگ یہ کرتے رہیں. یہ چیز کسی صورت میں بھی وہ پاکستانی کریں، یعنی کہ بھارت کی بند کی ہے، ٹھیک کیا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے وہ بے حیائی کی تمام ان چیزوں کو ختم کریں تاکہ برکت کا نزول ہو، نظام کو ٹھیک کریں تاکہ اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے. یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ بھارت کی وجہ سے بند کرے، وہ اس لیے بند کرے کہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا. لہٰذا کسی پاکستانی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پاکستانی ڈرامے، پاکستانی فلمیں بھی نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. عریانی اور فحاشی سے اللہ دور رہنے کا حکم دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ. تو اس پر ہمیں اس کی پابندی کرتے ہوئے بھارتی فلمیں بند کرنی چاہیے کہ اور پاکستانی خود بھی یہ کام نہ کرے، نہ وہ یورپ کا ہو، نہ وہ انڈیا کا ہو، نہ پاکستان کو. ایسا نہیں ہے. اصل میں اللہ کی بندگی میں آئیں. اصل بات یہ ہے دین کے مطابق جو کام غلط ہے وہ ہر جگہ ہر لحاظ سے غلط ہے. تصور دین جو ہے وہ محدود ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نظریاتی جو بنیاد ہے وہ مستحکم. اچھا ناظرین، اس وقت ہم ایک صاحب ہیں ہماری تنظیم ہی کے، ایک سینئر ساتھی ہیں جو مظفر آباد میں ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور وہاں کی صورتحال جانتے ہیں. طاہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر صاحب یہ بتائیے کہ آپ مظفر آباد میں ہیں تو یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کوئی جنگ کی کیا صورتحال نظر آ رہی ہے اور لوگوں کا مورال کیا ہے؟ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے انڈیا کے طیاروں کا، وہ یہاں پہ لوگوں نے اس کی آوازیں سنی ہیں، پھر میڈیا سے زیادہ خبریں ہمیں ملی ہیں. لیکن جہاں تک مورائل کی بات ہے، لوگوں کا مورائل بالکل ہائی ہے. اس میں کوئی خوف، کوئی ہراس یا اس طرح کی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی. میں اس وقت بھی یہاں مظفر آباد میں بازار کے اندر وہ بالکل نارمل صورتحال ہے. جس سے بات بھی کرے تو وہ جو ہے یہی کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا دشمن ہے اس کے کوئی آخری دن آئے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. عام لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مورال ہائی ہے اور کوئی بھی اس میں خوف و ہراس والی بات یہاں نظر نہیں آ رہی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو غم و غصہ بھارت کے جو بھی مظالم ہیں اس کے خلاف غم و غصہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری بھائیوں کا ہم لوگوں سے زیادہ ہی ہوگا. یہاں پہ ابھی ہم بازار میں تھے تو بھارت کے خلاف اس کی جو یہ اسکیلیشن ہے اس کے حوالے سے لوگ جلوس بھی نکالتے ہوئے ہم نے دیکھے. ابھی وہ نعرے بازی کرتے ہوئے اور آزادی کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے یہاں بازار میں جو ہے وہ ایک مظاہرہ بھی ہم نے ابھی دیکھا. تو لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ وہ انڈیا سے ویسے ہی بڑے نالاں، بڑے متنفر ہیں، اور جو کچھ بھی میڈیا کے ذریعے تصاویر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، جو کچھ ظلم و ستم وہ وہاں پہ کر رہا ہے، تو لوگوں کا جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا یہ جو دشمن ہے اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جائے. اور آزادی کے حوالے سے جو کشمیری ہے ان کا جو مین معاملہ ہے، اتنے عرصے سے آزادی کی تحریک چل رہی ہے، تو وہ جب بھی اس طرح کی کوئی اگریشن انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ آزادی کے جذبات جو ہیں وہ زیادہ ابھر کے سامنے آتے ہیں اور وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. اور اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے اور ہمیں یہی چیز نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ. یہ جو ہمارا این جی او زدہ مافیا تھا، موم بتی مافیا اور ہندو نواز مافیا، آج وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آج ان کی آنکھیں، ان کے منہ پہ کوئی ٹیپیں لگی ہوئی ہیں یا آج بھی وہ کچھ وہ ہڈ حرامی کا ثبوت دے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ اکثر کی تو لگی ہوئی ہیں، لیکن بعض بہت ہی بے شرم ہیں. ان کی طرف سے ایسی باتیں آ رہی ہیں، تحمل
انہیں تحمل یاد آ گیا ہے. نہیں بات یہ ہے وہ جو کہتے تھے کہ جناب امن کی آشا، یعنی کہ یہاں سے تو امن کی آشا چلی اور وہاں سے جو ہے وہ جو سلوک مودی کی حکومت کر رہی ہے اور پھر میڈیا پہ بیٹھ کر اس کو ایڈوکیٹ کرنا، وہ لوگ آج کتنے طرح ان کو بھی ڈھونڈ کے نکالے نا وہ کہاں ہیں. امن کی آشا تو بیچاری ڈوب گئی ہے، پتہ نہیں چلی بھر پانی میں ڈوبی ہے یا کس میں ڈوبی ہے، بہرحال وہ ڈوب چکی ہے اور اس کا واپس آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. لیکن یہ نہیں کہ ہم کوئی امن کے خلاف ہیں، ہم امن ٹھیک ہے، لیکن وہ جو انڈیا کو ایڈوکیٹ کرتے تھے، ہاں امن کے ہم حق میں ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی دھونس سے ہم پر امن مسلط کرے. برابری کی بنیاد پر اگر کوئی ہم سے بات کرتا ہے پھر یہ کہ مسئلہ دیکھا جائے. لیکن اصل مسئلہ اس وقت بون آف کنٹینشن کیا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان؟ کشمیر. اور اگر کشمیر میں وہ ظلم و ستم جاری رکھتا ہے، اگر وہ کشمیر میں حال ہی میں ایک آئی ہے ایک خبر انڈیا سے، ایک آدمی نے اس کو کیا ہے کہ ایک یہ پرانی بات ہے اگرچہ کہ کوئی بم دھماکہ ہوا، فوج نے اس علاقے کو گھیر لیا، انڈیا کی فوج نے. اس گاؤں میں 110 عورتیں تھیں، ان 110 کے ساتھ ریپ ہوا. جب یہ ظلم ہوگا تو پھر کیا پاکستان کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے ضعیف لوگوں، اپنے کمزور بھائیوں کی مدد کو جائے. اچھا رضا الحق صاحب، OIC ایک عجیب کام کرنے جا رہی ہے. یا تو لگتا ہے OIC کو نظر نہیں آ رہا کہ بھارت جو ہے وہ کشمیریوں پہ کیا مظالم کر رہا ہے. کیا ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ان کی آنکھیں بند ہیں کیا کہ وہ انڈیا کو ایک خاص مہمان کی حیثیت میں OIC کے اجلاس میں بلا رہے ہیں؟ آصف صاحب، انتہائی یہ افسوسناک بات ہے کہ اس پورے واقعے کے بعد جبکہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملے بھی کر رہا ہے، نہیں کشمیر میں جو حرکتیں کر رہا ہے سر، دیکھیں کشمیر کا زیادہ بڑی بات ہے یہ. اصل میں بات یہ ہے کہ OIC جو ہے اور ویسے بھی پوری دنیا اس وقت دیکھیں نیو ورلڈ آرڈر کے انڈر چل رہی ہے تمام دنیا. وہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ وہ جوئش ورلڈ آرڈر ہے جو اس کو چل رہا ہے. OIC کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہے. OIC وہی کرے گی جو اس کو بتایا جائے گا، اور بتانے والے کون ہیں؟ اس کے مغرب کے اندر جو اس کی ڈوریں کھینچتے ہیں، سرپرست ہیں ان کے سرپرست وہی ہیں، ڈوریں وہی کھینچتے ہیں، وہی ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اس وقت ان کو بلائیں، اس وقت ان کو بلائیں. اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باری آ گئی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں. بہرحال OIC کو یہ کرنا تو نہیں چاہیے. پاکستان نے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ یوں کہہ لیں کہ اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا، اس سے زیادہ پاکستان کر نہیں سکتا. پاکستان کو اصولی طور پہ تو یہ کہنا چاہیے کہ صرف بوائیکاٹ نہیں، ہم اس سے علیحدگی اختیار کریں اگر وہ آئی تو کیونکہ وہ گیسٹ آف آنر کے طور پہ اس کو بلا رہے ہیں سشما سوراج کو. جو گیسٹ آف آنر کیوں دے رہے ہیں سر اس کو؟ یعنی کہ اس میں کیا کمال کیا انہوں نے؟ دیکھیے آصف صاحب، OIC میں عرب بہت بڑی تعداد میں ہیں، عرب ممالک بہت تعداد میں ہیں، مشرق وسطیٰ سارا ہی تقریباً تمام ممالک ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ فلسطینیوں کو دن دہاڑے قتل کرنے والے اور فلسطینی عورتوں کی بے حرمتی کرنے والے اسرائیلیوں سے وہ محبت اور پیار کے گیت گا رہے ہیں. تو انہیں کیا پری ہے، دکھ سے کہہ رہا ہوں، انہیں کیا پری ہے کہ وہ کشمیری جو ان سے بہرحال جغرافیائی لحاظ سے تو دور ہے، اور جغرافی جو عرب نہیں ہے جغرافی لحاظ سے ان سے دور ہے، ان کے غم میں جو ہے وہ کشمیریوں کے دشمن، کشمیریوں کی قاتل شسما کو وہ بلا رہے ہیں. تو انہیں یہ احساسات کی بات ہوتی ہے، اور میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ احساسات جو ہے نہیں، پاکستان کو کیا ایک تو احتجاج کریں بلکہ اپنے سفیر بھیجنے چاہیے کہ بھائی اس کو مت بلائیں، اس کو بلانا کینسل کریں. میں رضا الاقصی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، بلکہ ان کی بات کی تائید کروں گا. میں اس بائیکاٹ اس کا حل نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اعلان کرے گا، اگر وہ عورت آئی یا ہندوؤں کا کوئی نمائندہ آیا، بھارت کا آیا، تو ہم نہ صرف اس کا بائیکاٹ کریں گے بلکہ اس تنظیم ہی کو خیر بات کہہ دیں گے. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، پاکستان واحد ایٹمی ملک ہے اس تنظیم میں، واحد ہے. اگر یہ وڈرا کر جائے گا تو یہ تنظیم بکھر جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے. یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو گیسٹ آف آنر دعا کیجئے کہ وہ اپنی دعوت واپس لے لیں. ایوب صاحب، میرا سوال پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ ہے کہ جو صورتحال بن رہی ہے اور جو بنتی جا رہی ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے شاید یہ بڑھ جائے اور معاملہ ہو، پاکستانی قوم کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آصف امیر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیغام جو ہمیں
اللہ اور رسول کی طرف سے ملا ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں ہمیں حکم یہ ملا ہے کہ اپنی تیاری مکمل رکھو، ہر قسم ہر ہتھیار تیار رکھو، لیکن ان پر بھروسہ مت کرو۔ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ آپ ہر قسم کی تیاری رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور اللہ پر بھروسہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ جب اللہ راضی ہوگا آپ سے تو پھر آپ اللہ سے پر بھروسہ کریں گے تو وہ بھروسہ قابل قبول ہوگا۔ لیکن ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ منمانیاں کریں، آپ مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگیں، آپ تمام آپ کی شادی بیاہ کی رسومات ہوں، جو ہو، بینڈ باجے بج رہے ہوں، ناچ ڈانس ہو رہے ہوں، کھلے عام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کھلے عام کر رہے ہوں، اور پھر کہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ لپ سروس ہے، یہ لپ سروس ہے۔ ہماری زبان اور ہمارا عمل جو ہے اس میں اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرق ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہم زبان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجتے، کسی کی بات نہیں کرتے، اور محمد الرسول اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، نبی آخر الزمان ہیں، تو ہمیں ہمارے عمل میں یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کسی کے آگے نہ جھکیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا اتباع نہ کریں۔ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے کسی سے کی نافرمانی کر دیجئے، لیکن کسی کی فرما برداری کرتے ہوئے آپ کی نافرمانی نہ کریں، تو یہ ہے۔ اور پھر یہ کہ کہیں ہمیں حکم نہیں ہے کہ آرام سے سو جاؤ اللہ پر بھروسہ کر کے، حکم ہمیں یہ ہے کہ تیاری پوری کرو، دشمن کو سمجھو۔ آپ دیکھیں جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں کتنی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے، کتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن اس قربانیاں دی لیکن ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیا۔ ذرا سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم تو ان کے خاک پا نہیں ہیں، کوئی جسے کہتے ہیں نا چے نسبت خاک را بعالم پاک، تو وہ معاملہ ہمارا ہے۔ لیکن کیا ہوا غزوہ حنین میں؟ صرف صحابہ کو تھوڑا سا خیال آ گیا کہ غزوہ احد، غزوہ بدر میں ہم 313 تھے، تب بھی اللہ نے ہمیں فتح دی، آج تو ہم 12,000 ہیں۔ ایک خیال سا گزرا، اس میں پتہ نہیں چند ایک کے اندر گزرا، اللہ نے اس پر ہی پکڑ کر لی۔ تو آج وہ کیا انسان تھے، جب قرآن میں ہی کہہ رہا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تم نے اپنی کثرت پر جو ہے وہ تھوڑا ذرا عجب اور اس کا اظہار کیا، فخر کا۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ تیاری پوری کرے، پوری تیاری کرے، جو کر سکتے ہیں کرے، لیکن قطعی طور پر اس پر بھروسہ نہ کریں، اس پر ڈپینڈ نہ کریں کہ ہم نے اتنی تیاری کی ہوئی ہے لہٰذا ہم دشمن کا مقابلہ کر لیں گے۔ یہ سب کچھ کر کے خدا پر بھروسہ، اسی سے مدد مانگے کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، اور اللہ مدد تب مانگے گا کہ آپ بھی تو کچھ مانیں، صرف اللہ کو نہ مانے، اللہ کی بھی مانے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی کہ اللہ کی بات مانو گے، اس کے احکامات پر عمل کرو گے۔ اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو کیا مدد کی ضرورت ہے، لیکن کیا اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ لہذا یہ وقت جو ہے وہ ایمان کو تازہ کرنے کا بھی ہے، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو تازہ کرنے کا بھی ہے، اور تحریک پاکستان میں لگائے ہوئے نعروں کی طرف لوٹنا چاہیے، ان کو عملی شکل دینا چاہیے۔ کیا کہہ کر ہم نے یہ خطہ زمین حاصل کیا تھا جس کی حفاظت کے لیے اب ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، اس کی حفاظت ہوگی، لیکن یہ کہ جو نعرے ہم نے اس وقت مارے تھے یہ خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے، جو دعائیں ہم نے کی تھی جب ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اگر لا الہ الا اللہ عملی طور پر پاکستان میں نہیں آتا تو گویا ہم اپنے نعروں کی نفی کر رہے ہیں۔ تو جب تک وہ ساتھ نہیں ہوگا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایٹمی طاقتیں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی ہوتی، وگرنہ سوویت یونین شکست و ریخت کا شکار نہ ہوتا، اور وہ پاکستان سے کتنی بڑی ایٹمی قوت تھی، کتنی بڑی ایک ایٹمی قوت تھی، کتنی بڑی فوج تھی۔ ہمارے پاس ایٹمی قوت ہونی چاہیے،
وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا بھی حکم ہے، لیکن ہمیں بھروسہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایٹمی قوت ہے لہٰذا ہم ناقابل تسخیر ہو گئے. ہم ناقابل تسخیر، ناقابل شکست اس وقت ہوں گے جب ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے، اللہ کے دین کو اس ملک میں نافذ کر سکیں گے، اپنے وعدے کو پورا کر سکیں گے. اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور اللہ کی مدد آئے گی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں. ایوب بیگ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا شکریہ. رضا الحق صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا پروگرام ہمارا، اور یہ حالات دیکھیں آگے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. تو بہرحال ہم سب کو اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور دعاؤں میں جو ہماری افواج ہیں، جو بھی لوگ جو ہمارے ادارے اس میں اس وقت برسر پیکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائے، ان کو ہدایت بھی دے، اور پاکستان کو توفیق دے کہ اس واقعے سے جو ہے وہ پاکستان ایک اسلامی مملکت کے طور پہ، ایک مسلمانوں کے علم بردار کی حیثیت سے جو ہے وہ ایک ملک کے طور پہ آئے، اور اپنے قبلے کو بھی درست کرے، اپنے یہاں پہ اسلام کا نظام نافذ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا خلوص ہو. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.